جدید ادب کی سرحدیں جلد دوئم مضمون نمبر 17 جس کا عنوان ہے محب عارفی سماعت فرمائیے۔ جولائی 1962 عیسوی میں ایک شعری مجموعہ شائع ہوا تھا جس میں 3 شاعروں کا کلام ایک ساتھ شائع ہوا تھا۔ ان میں محبوب خزاں کی اکیلی بستیاں، محب عارفی کی گلے آگہی اور قمر جمیل کی خواب نما شامل تھیں۔ ان تینوں کتابوں کو مکتبہ آسی رحمۃ اللہ علیہ سے امیر احمد فاروقی صاحب نے ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا تھا۔ بہرحال یہاں سے ان تینوں شاعروں کا کلام نئے سفر پر روانہ ہوا۔ ان تینوں شاعروں کے کلام کی نوعیت الگ الگ تھی، اس لیے ان پر گفتگو بھی مختلف انداز سے ہوئی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع محب عارفی کی شاعری ہے، اس لیے فی الحال ہم اپنے آپ کو محب عارفی کے کلام پر گفتگو تک محدود رکھیں گے۔ بہرحال میں اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اس فلیپ سے جو میں نے چھلنی کی پیاس پر لکھا تھا۔ اس فلیپ کے الفاظ یہ تھے: محب عارفی کی شاعری اردو کی پہلی مابعد الطبیعاتی شاعری ہے اور محب عارفی اردو کا پہلا مابعد الطبیعاتی شاعر۔ غالب پر، ہمہ اوست اور اقبال پر پان اسلامزم اپنے منطقی جواز کے ساتھ اثر انداز ہوئے اور اس کے بعد فکر کا ایک طویل غیر منطقی سناٹا۔ اس طویل غیر منطقی سناٹے میں پلانک اور آئنسٹائن کے نظریات نے جدید انسان کے تصور حقیقت کو بدل کر رکھ دیا۔ ہم وہاں آ گئے جہاں شاعری کو حواس کی ظاہری حقیقت سے نکال کر اصل حقیقت تک لے جانا سچے فنکار کا مسئلہ بن گیا۔ محب عارفی کی شاعری اسی تبدیلی کا اظہار ہے۔ انہوں نے شاعری کو ایک عام آدمی کی دنیا سے نکال کر سائنسی فکر کی تیز روشنی تک پہنچا دیا۔ طبیعت کی حقیقتوں کے پس منظر میں ماں بعد طبیعت کے پیچیدہ مسائل اور احساسات سے جنم لینے والے استعارے محب عارفی کی شاعری کے ایسے 3 زاویے ہیں جنہیں ان کا اسلوب شعری پیکروں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ چھلنی ان کی روح کا استعارہ ہے، لہریں موجود ہیں اور دریا نہیں ہے۔ دراصل ان کی شاعری ایک احتجاج ہے کائناتی حقیقت کی اس صورتحال کے خلاف جو 20ویں صدی کی آگہی نے انسان پر منکشف کی ہے۔ اس شاعری کا مطالعہ ان لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے جو شاعری کو سماجی، معاشی اور جنسی مسئلوں کا حل سمجھتے ہیں۔ محب عارفی کی شاعری میں مسٹر ٹام یا مسٹر ڈک اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی انگنت وجوہات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے: مسٹر ٹام ناول پڑھتے ہیں۔ ڈوستویفسکی نے کہا تھا کہ ہمیں زندگی سے محبت کرنی چاہیے، زندگی کے معنی سے نہیں۔ محب عارفی کی شاعری ہمیں اس جگہ لے جاتی ہے جہاں زندگی سے محبت معنی کی تلاش بن گئی ہے۔ یہ شاعری اس کائناتی آگہی میں شرکت چاہتی ہے جس نے کانٹ، ڈیکارٹ اور ہیڈیگر کو بے چین کیا ہے۔ اب ہم اس ادب کو معتبر سمجھتے ہیں جو انسان کی حقیقی سچویشن سے آنکھیں دوچار کرتا ہے، اور یہ اعتبار اس وقت قائم ہوتا ہے جب انسان اپنی حدود کو قبول کرتا ہے۔ محب عارفی کی شاعری انہی معنوں میں معتبر شاعری ہے۔ بڑے سے بڑا حقیقت پرست بھی خواب دیکھنے لگتا ہے، لیکن محب عارفی کی آنکھیں کبھی نہیں چھپکتی۔ محب عارفی اور پال کلی ایک ہی راستے کے 2 مسافر ہیں جن کے مزاج، طنز اور مزاح وجود کی ایک بین السطور لایعنیت سے پیدا ہوئی ہے۔ دونوں کی بنائی ہوئی شکلیں متحرک حقیقتوں کے پرنٹ ہیں۔ مسٹر ٹام اور مسٹر ڈک سے میری مراد ہر اس نقاش سے ہے جو ابھی فراغ، فیض اور ناصر کاظمی کا مطالعہ کر رہا ہے۔ پال کلی کی تصویریں سمجھنے کا اہل نہیں ہے۔ محب عارفی اردو شاعری کا پال کلی ہے۔ فلیپ کے آخری حصے کو بعض نقادوں نے اشتعال انگیز سمجھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بیشتر نقاد عشقیہ شاعری کے نقاد ہیں۔ عشقیہ شاعری کے علاوہ اگر انہیں کسی قسم کی شاعری میں دلچسپی ہے تو وہ جنسی شاعری ہے یا جنس زدہ شاعری ہے۔
میری تنقید کا یہ حصہ دراصل ان نقادوں کے خلاف تھا جو اپنی توجہ زیادہ تر داغ، جرت یا میرا جی کی شاعری پر صرف کرتے ہیں۔ ما بعد الطبیعاتی شاعری تو دور کی بات ہے، اگر فکر کی تھوڑی سی جھلک بھی شاعری میں نظر آئے تو ایسی شاعری سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ شاعری کا معاملہ تو پسند اور ذوق کا معاملہ ہے۔ جب فکری شاعری ہی پسند نہیں ہوتی تو ما بعد الطبیعاتی شاعری سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ محب عارفی کی شاعری کی بے رنگی کا سبب بھی یہی ہے کہ اس کا ماخذ بھی سائنس کے اعلیٰ ترین مسائل سے پیدا ہونے والی فکر سے ہے۔ اس قسم کی شاعری کو بڑے بڑے نقاد حضرات بھی پسند نہیں کرتے تو ٹام، ڈک اور ہیری کیا پسند کریں گے؟ محب عارفی صاحب کی شاعری کا ماخذ فلسفی آف سائنس ہے، یعنی وہ فلسفہ جو سائنسی انداز کی فکر سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا تعلق افلاطون، ارسطو، کانٹ، ہیگل، ڈیکارٹ وغیرہ سے نہیں ہے۔ چنانچہ محب عارفی صاحب کی شاعری کے سلسلے میں افلاطون اور ارسطو سے لے کر روسو، کانٹے اور کارل مارکس تک سب کو آرام کرنے دیجیے۔ ہاں، اگر آپ نے آئنسٹائن کی اضافیت سے براہ راست نہ صحیح ڈاکٹر رضی الدین صدیقی صاحب کے ذریعے واقفیت حاصل کی ہے، ہائزنبرگ اور بوئز اور دوسرے عظیم سائنسدانوں کے افکار اور سائنسی نظریات سے واقفیت حاصل کی ہے، تو ضرور آپ کو گفتگو کا حق حاصل ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو یہ تسلیم کیجئے کہ سائنسی مطالعے کے نتیجے میں ایک ایسی فکر پیدا ہو سکتی ہے جسے ہم شاعری کہہ سکتے ہیں۔ یہ شاعری ما بعد الطبیعاتی شاعری کہی جا سکتی ہے۔ ان معنوں میں محب عارفی اردو کے پہلے ما بعد الطبیعاتی شاعر ہیں۔ اس قسم کی ما بعد الطبیعاتی شاعری پر جن 2-3 نقادوں اور شاعروں نے توجہ کی ہے، ان میں آئیے سب سے پہلے نذیر صدیقی سے ملیے۔ نذیر صدیقی صاحب کہتے ہیں، محب عارفی کے ساتھ اردو شاعری ما بعد الطبیعات کی ایک ایسی وادی میں داخل ہو گئی ہے جو فلسفیانہ ما بعد الطبیعات کی بجائے سائنسی ما بعد الطبیعات پر مبنی ہے۔ ان کے مفکرانہ تجسس کا مرکز وہ حقائق اور معارف نہیں جو فلسفے اور تصوف کے ذریعے دنیا کے سامنے آئے ہیں، بلکہ وہ دریافتیں ہیں جو سائنس کی دین ہیں۔ محب عارفی کا مجموعہ کلام چھلنی کے پیاس 1975 میں شائع ہوا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ 1975 سے پہلے بھی ان کا ایک چھوٹا سا مجموعہ کلام گلِ آگہی 1963 میں شائع ہوا تھا۔ محب عارفی کے پہلے مجموعہ کلام کا یہ اکلوتا شعر مجھے بے حد پسند آیا تھا، نتیجتاً میں اسے اردو کے چند بہترین شعروں میں شمار کرتا ہوں۔ کل میں نے محب اس کو عجب طور سے دیکھا، آنکھوں نے تو کم دل نے بہت غور سے دیکھا۔ بعض اوقات یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ محب عارفی کے نثری معروضات یا فرمودات زیادہ مشکل ہیں یا ان کی شاعری۔ بہرحال مشکل دونوں ہی ہیں۔ جب ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ عہد حاضر کی شاعری کا مبہم ہونا ناگزیر ہے، تو اس نے یہ بات عہد حاضر کی انسانی زندگی کی روز افزوں پیچیدگیوں کے پیش نظر کہی تھی۔ لیکن محب عارفی کی شاعری مبہم اور مشکل اس لیے ہے کہ وہ ان سائنسی حقائق اور دریافتوں پر مبنی ہے جو ادوار گزشتہ کے تصوف اور فلسفے کے حقائق سے زیادہ پر اثرات اور ناقابل فہم ہو چلی ہیں۔ مثلاً محب عارفی کہتے ہیں کہ اب سائنس اس طرح کی انکشافات کر رہی ہے کہ صفت ہے اور موصوف نہیں ہے، یا یہ کہ حرکت ہے اور کوئی محرک نہیں ہے، یا یہ کہ لہریں ہیں اور ان لہروں کا کوئی مظروف نہیں ہے، یا یہ کہ آئنسٹائن کے نظریے کی روح سے زمان و مکان مطلق ہونے کے بجائے اضافی ہو گئے ہیں۔ ہائزنبرگ کے نظریے کے مطابق نہ سبب ہے، نہ سبب، نہ علت ہے، نہ معلول۔ نذیر صدیقی نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ محب عارفی کی شاعری ان کیفیتوں کا اظہار ہے جو سائنسی مسائل اور نظریات کے رد عمل سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں خود محب عارفی صاحب نے بڑا دلچسپ بیان یہ دیا ہے کہ وہ خود تو سائنسدانوں سے بحث مباحثے کے اہل نہیں ہیں، لیکن ایسے مقامات بھی آتے ہیں جب وہ سائنسی نتائج سے آگے بڑھ کر قیاس آرائیوں کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ایسے مقامات پر وہ سائنسدانوں کے خیالات پر اپنے شک و شبے کا اظہار کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ مثلاً آج کی دنیا کا ایک عظیم سائنسدان
اسٹیفن ہاکنگ یہ کہتا ہے کہ مادی کائنات کی کلیت کی حجم میں مستقلاً اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ طبعی سائنس کا ایک متفق علیہ نتیجہ تحقیق ہے۔ محب عارفی کہتے ہیں کہ اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب میں طبیعیات کا یہ دعویٰ بھی لکھا ہوا ہے کہ خلائے مطلق ایمٹی اسپیس کہیں نہیں ہے۔ اب یہ دعویٰ سائنسی قیاس آرائی کے زمرے میں آتا ہے تو معقولیت یہ پوچھ سکتی ہے کہ مادی کائنات کی کلیت کی حجم میں اضافے کے لیے گنجائش کیا چیز ہے۔ اب محب عارفی صاحب کی خود اپنے بارے میں رائے سنیے۔ غرض کے سائنس یعنی انسان کی مبنی برحواس عقل کی سرحد ادراک کے مسائل رفتہ رفتہ میرے ذاتی مسائل بن کر میری رگ رگ میں سرائیت کر گئے ہیں۔ ان مسائل پر غور و فکر کر کے اپنی رائے پر آپ قائم کرتے رہنا میری افتاد طبع کی مجبوری رہی ہے۔ اپنے ذاتی نتائج فکر سے لگاؤ کا ہونا ایک فطری امر ہے۔ میری شاعری کا بیشتر حصہ اسی میلان کا پیدا کردہ ہے۔